بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر محمد علی مرزا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. طالب علم کی حیثیت سے علی بھائی آپ سے بنیادی سوالات کچھ رکھیں گے آپ کے سامنے, جو کہ جنرل پبلک کے سوالات ہیں. میں بھی اسی حیثیت سے آپ کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں. میں کوئی سوال لکھ کے نہیں لایا, کوئی مجھے پتہ نہیں ہے. جو میں سوچتا ہوں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے, آپ کو دیکھ کے, جو میرے ذہن میں آتا ہے, جو کمنٹس میں نیچے پڑھ کے آیا ہوں بس آنے سے پہلے آپ کی ویڈیوز کے, وہی سوالات جو ہیں وہ میرے ہیں. جی کریں, اچھی بات ہے, انٹرسٹنگ ہوگا سیشن انشاءاللہ. علی بھائی, ہم اپنے گھرانے میں سنی اہل حدیث جو بھی جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اس حساب سے پرفیکٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے مطابق پرفیکٹ ہیں. میرے والد نے مجھے جو تعلیم دی ہے, نماز اس طرح پڑھنی ہے, روزے اس طرح رکھنے ہیں, زکوٰۃ اس طرح دینی ہے, جس طرح یہ معاملات چلتے ہیں. ہم اب تک یہ 20-21 سال کی عمر, 25 سال کی عمر میں آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ہمارے والدین جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں, یہ فقہ یہ ہے, یہ فقہ یہ ہے. ظاہر ہم کسی کو برا بھی نہیں کہتے. آپ کی ویڈیو سنتے ہیں تو ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں, جو ہمارے والدین ہمیں بتا رہے ہیں, اس میں بھی کہیں نہ کہیں نکات اور وہ جو ہے وہ شک و شبہات شامل ہیں. اب یہ ایک ایسی تشویشناک بات ہے کہ یہ اگر ہم اپنے والدین سے پوچھیں, بڑوں سے پوچھیں, تو وہ کہیں گے یار آپ ان کو فالو کرتے ہیں. ایک عام آدمی اتنی مشکل میں پھنس گیا, اب اس کو حل بھی مجھے لگتا ہے شاید آپ نہیں دینا اس چیز کا, کہ اگر میں آپ کا ریفرنس دے کے بات کروں گا کہ علی بھائی کی میں نے یہ ویڈیو سنی ہے, مجھے بتائیے گا کہ آپ واقعی ایسے بزرگان دین خدا نہ خواستہ ایسے ایسے معاملات ہیں, تو کہیں گے آپ ان کی ویڈیو سنتے ہو, آپ تو ویسے ہی باہر چلے گئے. تو یہ مشکل ہو گئی ہے, اس کو آسان کرنے کا کوئی رستہ ہے, یا جو آپ کہتے ہیں کہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں اسی کو فالو کریں, باقیوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو بتاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نے تو پورا پنڈورا باکس ہی کھول لیا. ایک سوال کے اندر آپ نے اتنا بڑا ایک ایشو ڈسکس کیا ہے جو زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے مرنے سے پہلے حق تک پہنچنا ہے. تو اس کو میں سمپلی 2-4 جملوں میں سمجھا دوں گا. دیکھیں, ایک شخص آپ کو آ کے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ٹیبل ہے, دوسرا شخص کہتا ہے نہیں یہ ٹیبل نہیں, یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, تیسرا شخص آ کے کہتا ہے یہ موٹر بائک ہے, اور تینوں مختلف گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. تو اب مجھے بتائیں, جس کے ماں باپ نے اس ٹیبل کو موٹر بائک بتایا ہے وہ ان کے کہنے پہ مان لے؟ کبھی بھی نہیں ماننا چاہیے. اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ موٹر بائک کسے کہتے ہیں. اس میں انجن ہوتا ہے, اس میں تو انجن نظر نہیں آ رہا, ٹائر نظر نہیں آ رہے, یہ چل نہیں سکتا. الٹیمیٹلی جو ٹیبل بات کر رہا ہے نا وہ درست نکلے گی. اور عین ممکن ہے کہ ٹیبل کوئی بھی نہ بتا رہا ہو, کوئی اور چیز ہی بتا رہا ہو, اور آپ کو پتا چلے یہ تو ٹیبل ہے, یہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی کرائٹیریا حق اور باطل میں تمیز کا تو ہونا چاہیے. اس سے بھی آسان سمجھیں کہ یہ ٹیبل آلموسٹ 2.5 فٹ چوڑا ہے. ایک بندہ آگے کلیم کرتا ہے اس کی اتنی لمبی داڑھی ہے, وہ کہتا ہے یہ 2.5 کلومیٹر ہے, تو آپ کی صرف ہنسی چھوٹے گی. لیکن دین کے معاملے میں وہ اتنا بڑا بلنڈر کرتا ہے, آپ کی ہنسی نہیں چھوٹتی. آپ کہتے ہیں کہ آخر عالم دین ہے, صحیح بات ہی کر رہا ہوگا, کیونکہ آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کرتے. یہاں آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک میجرنگ ٹیپ لائیں اور اس پہ آپ دیکھیں یہ 2.5 فٹ نکل آئے, اور آپ اسے کہیں بھائی 2.5 فٹ نہیں ہے, آپ جو مرضی کرو. آپ آسمان کو زمین پہ لے آؤ, زمین کو آسمان پہ لے جاؤ, تب بھی یہ 2.5 کلومیٹر نہیں ہے. بالکل یہ کرائٹیریا آپ کا دین کے بارے میں جب تک نہیں ہوگا کہ بتاؤ یہ لکھا کہاں ہوا ہے, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور وہ کتاب ایگریڈ اپون بھی ہونی چاہیے. قرآن اور سنت تمہارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن اور سنت چھوڑے ہیں. غدیر خم پہ قرآن والے بیت کی بات کی ہے, تمہارے بزرگوں کی بات نہیں کی ہے. اگر تمہارے بزرگ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں نے جو بزرگوں کے خلاف جہاد شروع کیا وہ اسی بنیاد پہ تھا کہ میں جب بھی لوگوں کو بتاتا تھا قرآن میں یہ لکھا ہے, بخاری میں یہ لکھا ہے, مسلم میں یہ لکھا ہے, اور تمہارے بزرگ بھی مانتے ہیں کہ یہی دین کی کتابیں ہیں, لیکن تمہارے بزرگ اپنی کتابوں میں اس کے الٹ لکھتے ہیں, وہ کہتے تھے آخر کوئی وجہ تو ہوگی. پھر میرے پاس آخری حل یہ تھا کہ میں بزرگوں کو ننگا کر دوں. پھر میں نے ڈھونڈ کے بزرگوں کے وہ بلنڈرز ڈھونڈے جو ایک عام آدمی بھی سوچے کہ یار یہ کیسے اس نے کہہ دیا, چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ اور چیزیں, تاکہ بزرگوں سے رشتہ ٹوٹے. اس لیے کہ یہ عکاس بیل ہیں, یہ وہ بیل ہیں جو آپ کو قرآن و سنت سے جڑنے نہیں دیتے. جیسے بزرگوں سے لوگ متنفر ہوئے تو لوگوں کا ہوش کھولی کہ یار اگر ایک بزرگ اس معاملے میں بلنڈر کر سکتا ہے, پھر انجینئر صاحب جو باقی معاملات میں بھی کہہ رہے ہیں یقیناً کیا ہوگا. ہم کب کہتے ہیں آپ ہمیں فالو کریں؟ ہماری ہر ویڈیو میں آیت کا نمبر, حدیث کا نمبر, امیجز تک ڈسپلے ہوتے ہیں. آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں. اگر یہ حدیث کی کتابیں یا قرآن میں نے خود لکھا ہوتا پھر تو آپ مجھے بلیم کرتے کہ یہ آپ کی تحقیق ہے.
جب یہ وہ چیز ہے جو ایگریڈ اپان ہے پوری دنیا میں اور میری بات اس میں سے نکل رہی ہے, ترجمہ بھی آپ کا ہے, اب آخری بات اور کیا رہ گئی ہے؟ کوئی بات نہیں رہ جاتی اس کے بعد. کتابیں آپ کی, پرنٹ آپ کر رہے, ترجمے آپ کے, نظریات میرے نکل رہے ہیں اور آپ کے نظریات اس کے خلاف نکل رہے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے کہ یا تو آپ حق قبول کر لیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ انجینئر بہت بڑا گمراہ ہے, اس نے آ کے ہمارے بزرگوں کو ننگا کر دیا. تو علماء نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا, پتہ ان کو بھی ہے کہ بات اس طرح لکھی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ ویڈیو چڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں, اور میں یہ کہتا ہوں سب کو سننا ہے اور پھر مجھے بھی سننا ہے. جو بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے آپ نے اس کی بات لے لینی ہے. اگر میں اپنے آپ کو باطل پہ سمجھتا ہوتا یا دھوکہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا تو میں آپ کو دوسروں کو نہ سننے دیتا. میرا کانفیڈنس لیول آسمانوں پہ اسی لیے ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سنیں گے, انہوں نے آپ کو کوئی آیت حدیث نہیں بتانی ہے, اپنا نظریہ بتانا ہے. اور میں نے جو نظریہ بتانا ہے میں نے دوسروں کے ہی ترجموں سے قرآن و سنت کے آپ کو دلیل اپنی پیش کر دینی ہے. تو اس سے بڑی تو اور کوئی چھکا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے. اچھا علی بھائی, اس